بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی خوبصورتی عارضی ہے، اور جو چیز عارضی ہو اس میں لگاؤ رکھنا عقل مندی نہیں بلکہ غفلت کی علامت ہے۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر گفتگو کریں گے جسے جاننا ہر مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی، عظمت دی اور پردے کا حکم دے کر اسے ہر فتنے سے محفوظ کر لیا، مگر افسوس آج ہماری کچھ بہنیں دنیا کی چکا چوند میں کھو گئی ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک عورت کا واقعہ سنائیں گے جو دنیا میں بے پردگی سے رہتی تھی، اور مرنے کے بعد اس عورت کا انجام کیا ہوا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ایک گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے چہرے کو سنوارنے، مہنگے کپڑے پہننے اور میک اپ میں خود کو نمایاں کرنے میں مصروف رہتی۔ دن ہو یا رات، ہر وقت وہ اپنی خوبصورتی بڑھانے میں لگی رہتی تھی، یہاں تک کہ سونے سے پہلے بھی لپسٹک، نیل پالش اور دیگر چیزیں لگا کر سوتی۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ اجنبی مردوں کے سامنے خود کو نمایاں کرتی تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی طرف دیکھیں اور اسے سب سے حسین مانیں۔ ایک دن ایک فقیر اس کے دروازے پر آیا اور کہا، بیٹی میں اللہ کے نام پر کچھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ عورت اندر گئی اور چند روپے لے کر آئی۔ جیسے ہی فقیر نے اس کے چہرے اور لباس کو دیکھا تو افسوس سے کہنے لگا، بیٹی میں تیرے پیسوں کا محتاج نہیں ہوں، لیکن میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، پردہ اختیار کر لے، کیونکہ یہ دنیا کا حسن ایک دن ختم ہو جائے گا۔ مگر وہ عورت غصے میں آ گئی اور بولی، تم ایک معمولی فقیر ہو اور مجھے نصیحت دے رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ فقیر نے افسوس سے سر جھکایا اور کہا، بیٹی آج تجھے میری بات بری لگ رہی ہے، مگر یاد رکھنا مرنے کے بعد انجام بہت بھیانک ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور وہ عورت اپنی زندگی میں مست رہی۔ کچھ دنوں بعد اچانک وہ عورت سخت بیمار ہو گئی۔ کئی حکیم اور ڈاکٹر بلائے گئے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ چند دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد گاؤں کی ایک پرہیزگار عورت نے اسے خواب میں دیکھا۔ خواب میں وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہی عورت جو دنیا میں اپنی خوبصورتی پر فخر کرتی تھی، وہ ایک ہولناک عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کے ہونٹ جو لپسٹک سے رنگے رہتے تھے جل کر سیاہ ہو چکے ہیں، اس کی آنکھیں جو کاجل اور میک اپ سے سنواری جاتی تھی نکال دی گئی ہیں، اور اس کے ناخن جو نیل پالش سے رنگے رہتے تھے جڑ سے کھینچ لیے گئے ہیں، اور اس کی قبر میں بڑے بڑے سانپ اور بچھو اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ وہ چیخ رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر وہاں کوئی اس کی فریاد سننے والا نہ تھا۔ جب صبح ہوئی تو ایک نیک عورت نے گاؤں میں سب کو اپنا خواب سنایا۔ یہ سن کر سب عورتوں کے دل کانپ گئے، خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور سب نے اللہ سے توبہ کی اور پردہ کرنے کا عزم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر حکم دیا، ہے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ پردہ چھوڑ دیتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے لیکن ہماری آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی فیشن پرستی میں گم رہیں اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں؟ آج جو بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سوچیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں جو جنت کی سردار تھیں وہ بھی پردہ کرتی تھیں تو ہم کون ہوتے ہیں پردے کو نظر انداز کرنے والے؟ ذرا سوچیں، ہم ان عورتوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہو، یا ان عورتوں میں جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گی؟ جو والدین اپنی بیٹیوں کو بے پردہ باہر بیچتے ہیں وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی عورت بے پردہ بیٹھ جائے اور اس پر غیر مرد کی نظر پڑے تو اس کے ساتھ 3 افراد بھی جہنم میں جائیں گے۔ پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا بھائی اور تیسرا اس کا شوہر۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں انہیں پردے کی ترغیب دینی چاہیے، نہ کہ بے حیائی کی طرف دھکیلنا چاہیے۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، دنیا کا حسن عارضی ہے مگر آخرت ہمیشہ کی ہے۔
جو عورت پردہ کرے گی وہ دنیا میں بھی عزت پائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ اگر آج ہم نے توبہ نہ کی، اگر آج ہم نے اپنی زندگی نہ بدلی تو کل قیامت کے دن کوئی ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ آئیے آج ہی اپنے رب کے حضور توبہ کریں اور عزم کریں کہ ہم پردے کو اپنائیں گے، اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اور اپنے دین پر چلیں گے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے اور پردے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں